والجمع بین الاختین نکاحا وعدتا ولو من بائن ووطیا بملک یمین وبین امرأتین ایتهما فرضت ذکرا لم تحل له الاخرى۔ یہاں سے بیان کیا ہے جمع بین الاختین کی حرمت کو۔ مسئلہ یہ ہے کہ دو بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے، اس کی حرمت قرآن کریم کی بین الاختین دو ہے۔ اب دو بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے، نکاحن بھی جمع کرنا حرام ہے اور عدتن بھی جمع کرنا حرام ہے۔ نکاحن جمع کرنا حرام ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے سے کوئی ایک بہن نکاح میں تھی یا پہلے سے کوئی ایک بہن نکاح میں ہے تو اب اس کی دوسری سگی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ کیونکہ جمع بین الاختین لازم آ رہا ہے اور جمع بین الاختین حرام ہے۔ اسی طرح سے اگر پہلے سے کوئی ایک بہن نکاح میں تھی اور نکاح میں تھی تو نکاح کے بعد اس کو طلاق دے دی اور اب وہ طلاق کی عدت گزار رہی ہے، اگرچہ طلاق بائن کی عدت ہو۔ اب اگر پہلے وہ عدت گزار رہی ہے ایک بہن، کیونکہ جب عورت حالت عدت میں ہوتی ہے تو نکاح کے بعض احکام باقی رہتے ہیں۔ اسی کو بیان فرمایا والجمع بین الاختین نکاحا وعدتا، اور جمع کرنا حرام ہے دو بہنوں کے درمیان نکاح کے اعتبار سے اور عدت کے اعتبار سے، ولو من بائن، اگرچہ بائن کی ہو عدت، ووطیا بملک یمین، اور جمع کرنا حرام ہے دو بہنوں کے درمیان وطی کے ملک یمین کے ذریعے سے، وطی کے طور پر، ملک یمین کے ذریعے سے وطی کے طور پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ملکیت میں کوئی باندی ہے جس سے وہ وطی کرتا ہے، اس لیے کہ باندی سے آقا جو ہے وطی کر سکتا ہے بغیر نکاح کے، تو پہلے سے کوئی باندی اس کے ملک میں تھی جس سے وہ وطی کرتا ہے، تو اب اس کے بعد میں اس کی دوسری بہن کو خرید کر اپنی ملکیت میں لے لے، لیکن ملکیت میں لینے کے بعد وطی کے طور پر جمع نہیں کر سکتا۔ یعنی ایسا نہیں کہ دو بہنیں ملکیت میں آ جائیں تو دونوں بہنوں سے وطی کر لے، وہ وطی ایک سے ہی کرے گا۔ مثلا پہلے سے کوئی بہن نکاح میں اس کے ہے، پہلے سے کوئی بہن اس کی ملکیت میں ہے، اب اس سے وطی کر رہا ہے، تو اب دوسری بہن کو
وہ خرید تو سکتا ہے، ملک میں تو لے سکتا ہے، لیکن ملک یمین کے ذریعے سے وطی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلا یجمعن معه فی رحم اختین، کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ ہرگز اپنے پانی یعنی اپنی منی کو دو بہنوں کے رحم میں جمع نہ کرے۔ ہاں اگر دوسری بہن سے وطی کرنا چاہتا ہے تو پہلی بہن کو اپنے اوپر حرام کر لے، مثلا پہلی والی بہن کو آزاد کر دے وہ، یا کسی سے اس کا نکاح کر دے، یا کسی کے ہاتھ بیچ دے، تو اب دوسری والی بہن سے وہ وطی کر سکتا ہے ملک یمین کے ذریعے سے۔ اسی کو بیان فرمایا وَوَطِيًا بِمِلْكِ يَمِينٍ، اور جمع کرنا حرام ہے دو بہنوں کے درمیان وطی کے طور پر ملک یمین کے ذریعے سے۔ وَبَيْنَ امرأتين أيتهما فرضت ذکرا لم تحل له الأخرى، اسی طریقے سے دو بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے، ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا حرام ہے کہ ان میں سے جسے بھی مذکر فرض کیا جائے تو دوسری اس کے لیے حلال نہ ہو۔ جیسے مثلا کوئی شخص ایک وقت میں پھوپھی اور بھتیجی سے نکاح نہیں کر سکتا، ایسے ہی ایک وقت میں خالہ اور بھانجی کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اگر ان میں سے ایک کو بھی مذکر مان لیا جائے تو دوسری اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ جیسے پھوپھی اور بھانجی ہو یا پھوپھی اور بھتیجی ہو، تو پھوپھی کو اگر مذکر فرض کر لیں، مذکر مان لیں، تو کون سا رشتہ ہوگا؟ چچا اور بھتیجی کا ہوگا، اور چچا اور بھتیجی کے درمیان حرمت ہے، جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ چچا اپنی بھتیجی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یوں ہی اگر بھتیجی کو پھوپھی اور بھتیجی ہو تو بھتیجی کو اگر مرد مان لیا جائے، مذکر فرض کر لیا جائے، تو رشتہ کائے کا ہو جائے گا؟ تو رشتہ ہو جائے گا بھتیجے اور پھوپھی کا، ہے؟ بھتیجے اور پھوپھی کا۔ ہاں، تو بھتیجے اور پھوپھی کا ہو جائے گا، اور بھتیجے اور پھوپھی کے درمیان حرمت ہے، جی لہذا پھوپھی اور بھتیجی کو ایک وقت میں جمع نہیں کر سکتا نکاح کے اعتبار سے۔ ایسی ہی مسئلہ ہے خالہ اور بھانجی کا، کہ کوئی شخص ایک ہی وقت میں سگی خالہ اور بھانجی کو نکاح میں نہیں لا سکتا، کیونکہ ان میں سے جسے ہی مذکر فرض کر لیا جائے تو حرمت واقع ہو جائے گی۔ جیسے خالہ اور بھانجی، اگر خالہ کو مذکر فرض کر لیں، مرد مان لیں، تو ماموں اور بھانجی کا رشتہ ہو جائے گا، اور ماموں اور بھانجی میں حرمت ہے۔ اور اگر بھانجی کو مذکر فرض کر لیا جائے تو خالہ اور بھانجے کا رشتہ ہو جائے گا، اور خالہ اور بھانجے کے درمیان حرمت ہے۔ تو ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا بھی حرام ہے کہ جن میں سے کسی کو بھی مذکر فرض کر لیا جائے تو دوسری اس کے لیے حلال نہ ہو۔ اسی کو بیان کا فرمایا وَبَيْنَ امرأتين أيتهما فرض ذکرا لم تحل له الأخرى، اور ایسی دو عورتوں کے درمیان جمع کرنا حرام ہے کہ جن میں سے کسی کو فرض کر لیا جائے، مذکر مان لیا جائے، مذکر لم تحل له الأخرى، تو دوسری اس کے لیے حلال نہ ہو، دوسری اس مذکر کے لیے حلال نہ ہو۔
مسئلے سمجھ میں آ گئے آپ کے؟ جی حضرت۔ جی حضرت۔ عبارت المختصر ھذا، اور مزید یہی مسئلے اور وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ مختصر البقایا کی عبارت بیان کی ہے، پھر اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اگر کہیں پر خفا ہو تو اس سے سمجھ لیجئے، نہ آئے تو معلوم کر لیجئے۔ عبارت المختصر ھذا ويحرم نکاح امرأة وعدتها نکاح امرأة ایتهما فرزت ذکرا لم تحل له الاخرى۔ مختصر البقایا کی عبارت یہ ہے کہ وَيُحَرِّمُ نِكَاحُ امْرَأَةٍ وَعِدَّتُهَا، کہ کسی عورت سے نکاح کرنا، یعنی عورت سے نکاح اور اس کی عدت حرام کر دیتی ہے دوسری ایسی عورت کے نکاح کو کہ ان میں سے جس سے بھی مذکر فرض کیا جائے تو دوسری اس کے لیے حلال نہ ہو۔ وَوَطِیَہَا مِلْکًا، اور بطور ملک یمین کے وطی کرنا، دوسری کے ساتھ بطور نکاح یا بطور ملک کے وطی کرنے کو حرام کر دیتا ہے۔ نکاحن و ملکن لا نکاحا، یعنی اور ایسے ہی اس سے وطی کرنا ملک یمین کے طور پر اس سے وطی کرنے کو حرام کر دیتا ہے نکاح کے اعتبار سے اور ملک یمین کے اعتبار سے۔ لا نکاحا، اس سے نکاح کو نہیں۔ مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ایسی دو عورتیں ہیں تو ان میں سے کسی ایک سے آپ نے وطی کر لی ملک یمین کے طور پر، مثلا کوئی باندی ہے اور باندی سے آپ وطی کر چکے ہیں، تو اب اس کی بہن سے نکاح نہیں تو اس کے بہن سے وطی نہیں کر سکتے ہیں، نہ نکاح کے اعتبار سے کر سکتے ہیں اور نہ ملک یمین کے اعتبار سے کر سکتے ہیں کہ آپ اس کی بہن سے نکاح کر لیں اور پھر اس کے بعد میں اس سے وطی کر لیں، یہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ اس سے خرید لیں اور خرید کر کے وطی کریں، یہ بھی حرام ہے۔ ہاں اس سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، اگر ایک بہن سے آپ نے وطی کر لی ہے تو ملک یمین کے طور پر، تو دوسری بہن سے نکاح کر سکتے ہیں آپ، لیکن وطی نہیں کر سکتے، وطی کے طور پر جمع کرنا حرام ہے۔ تو اگر اس سے آپ نے نکاح کر لیا تو صرف ایک ہی سے وطی کریں گے، اگر پہلی والی سے اب دوسری والی سے وطی کرنا ہے تو پہلی والی کو اپنے اوپر حرام کر لیا جائے، بھائی طور پہ اسے آزاد کر دیا جائے یا اسے بیچ دیا جائے یا اسے ہبا کر دیا جائے کسی کو بیان فرمائے، دیکھیے ترجمہ کر لیں۔ اوپر سے ہی کر لیں، عبارت المختصر ھذا کہ مختصر حرام کر دیتی ہے دوسری ایسی عورت کے نکاح کو کہ ان میں سے کسی ایک کو مذکر فرض کر لیا جائے تو دوسری اس کے لیے حلال نہ ہو۔ وطیہا ملکن، اور بطور ملک یمین کے وطی کرنا دوسری کے ساتھ بطور نکاح اور بطور ملک یمین وطی کرنے کو حرام کر دیتا ہے۔ لا نکاحا، اس سے نکاح کو حرام نہیں کرتا ہے۔
فَأَن يَنْكِحَهَا لَا يَطَأُ وَاحِدَةً حَتَّى يُحَرِّمَ الْأُخْرَى، تو اگر اس دوسری سے نکاح کرے تو اب دونوں میں سے کسی ایک سے بھی وطی نہ کرے جب تک کہ دوسری کو حرام نہ کر لے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اب اس کی وضاحت کی ہے۔ اے کون المرأة فی نکاح رجل او فی عدته ولو من طلاق بائن یحرم نکاح امرأة ایتما فرض ذکر لم تحل له الاخرى، یعنی عورت کا کسی مرد کے نکاح یا اس کی عدت میں ہونا اگرچہ وہ طلاق بائن کی ہو، یہ حرام کر دیتا ہے اس عورت سے نکاح کرنے کو کہ ان میں سے جسے بھی مذکر فرض کر لیا جائے تو دوسری اس کے لیے حلال نہ ہو۔ وَأَيْضًا يَحْرُمُ وَطِيَا هَذِهِ الْمَرْأَةِ بِمِلْكِ يَمِينٍ، اور نیز اس عورت سے کر لے۔ وَهَذَا معنی ما قال مصنف، اور یہی اس کا معنی ہے جو مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا۔ جی سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ جی حضرت۔ جی حضرت۔ بتاؤ کچھ پوچھنا ہو اس میں سے۔ کچھ پوچھنا ہے کسی کو؟ اس میں نہیں پوچھنا۔ نہیں پوچھنا ہے۔ فَإِن تَزَوَّجَ أُخْتَ أَمَةٍ وَطِيَهَا لَا يَطَأُ وَاحِدَةً حَتَّى يُحَرِّمَ إِحْدَاهُمَا عَلَيْهِ، مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر ایسی باندی کی بہن سے نکاح کیا جس باندی سے وطی کر چکا، تو اب وہ کسی سے نکاح نہیں کرے گا یہاں تک کہ ان میں سے ایک کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لے۔ جیسے مثال کے طور پر پہلے سے ایک باندھی تھی اور ایک باندھی سے وہ وطی کر چکا، چاہے وہ مل کے یمین کے ذریعے سے کر چکا ہے چاہے نکاح کے ذریعے سے کر چکا ہے، تو اب اگر ایک بہن سے وہ وطی کر چکا ہے تو اب اس کے بعد میں اسی باندھی کی بہن سے اس نے کر لیا نکاح، سے کر لی شادی، تو اب نہ تو پہلی والی سے نکاح کر تو اب تو نہ تو پہلی والی سے وطی کر سکتا ہے اور نہ ہی دوسری والی سے وطی کر سکتا، یہاں تک کہ ان دونوں بہنوں میں سے ایک کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لے۔ اب حرام ٹھہرانے کئی طریقے ہیں، یا تو ملکیت پوری کی پوری زائل کر دے، مثلا وہ آزاد کر دے، اسے ہبا کر دے، یا جو ہے وہ بعد حصے کی ملکیت زائل کر لے، مثال کے طور پر آدھی باندھی بیچ دے، بعد حصے کو اس کے بیچ دے یا اس کا نکاح کر دے۔ تو اب اس صورت میں منکوحہ سے وطی
جس سے پہلے کر چکا ہے نکاح، تو نکاح منکوحہ سے وتی جو ہے اس کی حلال اور جائز ہو جائے گی، بغیر حرام کیے ہوئے منکوحہ سے وتی کرنا اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ یا پھر یہ کہ منکوحہ ہے تو منکوحہ کو طلاق دے دے وہ، تو باندی سے وتی حلال ہو جائے گی، لیکن ہوگی اسی صورت میں کہ ان دونوں میں سے، منکوحہ میں سے یا باندی میں سے کسی ایک کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لے۔ اس کو بیان فرمایا فَإِن تَزَوَّجَ أُخْتَ عَمَّةٍ وَتِيَاهَا، تو اگر اس نے اس باندی کی بہن سے نکاح کیا جس سے وتی کر چکا، لا يطأ واحدۃ، تو وہ کسی سے وتی نہ کرے، حتی یحرم احداہما علیہ، یہاں تک کہ وہ حرام ٹھہرا لے ان دونوں میں سے ایک کو اپنے اوپر، اما بازالۃ الملک عن کلھا، یا تو مکمل طور پر ملکیت زائل کر کے، او بعضھا، یا بعض سے ملکیت کو زائل کر کے، او بالتزویج، یا نکاح کے ذریعے سے کہ اس کا نکاح کر دے دوسرے کے ساتھ۔ حضرت جی یہ کہا کہ دونوں میں سے کسی سے وتی نہ کرے، ہاں، تو حضرت پہلی والی سے کیوں نہیں کر سکتا ہے جو پہلے سے ہی تھی؟ کیا کرے؟ یہ یہاں پہ کہا ہے کہ کسی سے وتی نہ کرے، دونوں میں سے اگر نکاح کیا اس کی بہن سے کہ جس سے وتی کر چکا ہے، تو دونوں میں سے کسی سے وتی نہ کرے، تو پہلی والی سے کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ پہلی پہلی والی سے کیوں نہیں کر سکتا؟ جی وعلیکم السلام۔